السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ ہے شعبان المعظم۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک مبارک رات آتی ہے کہ اس رات کو لوگ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی شعبان المعظم کی 14 تاریخ کے بعد 15ویں رات یا 14 تاریخ کے گزر جانے کے بعد آنے والی رات۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے تعلق سے لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ بعض لوگ اس کی فضیلت کے اور اس کے ہونے کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور بہت ساری احادیث و آثار جو اس پر دلالت کرتی ہیں ان کو رد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے مقابلے میں بعض حضرات وہ ہیں کہ انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنے اور بنانے کے لیے طرح طرح کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کہ اس میں اسراف، فضول خرچی، بدعات اور خرافات کو شامل کر رکھا ہے۔ تو یقیناً یہ بات جان لینی چاہیے کہ راہ اعتدال، صراط مستقیم جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی نہ تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کر دیا جائے، نہ ہی یہ طریقہ صحیح ہے کہ اس رات کو منانے اور سیلیبریٹ کرنے کے نام پر تمام طرح کی خرافات کو جو ہے ایجاد کیا جائے۔ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند پوائنٹس سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ، 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت پر احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ حدیث جو ہے ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی سند کمزور ہے، کوئی حدیث، کوئی روایت کمزور سند سے آتی ہے اور اس کی تائید میں کوئی دوسری اور روایات مل جاتی ہیں، تو اس سند کا، اس روایت کا جو ضعف ہے، جو کمزوری ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو تائید مل جاتی ہے، اس کو طاقت مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ، حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ فضائل کے بیان میں، یعنی جب ہم کسی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مسائل نہیں، عقائد نہیں، فضائل کے باب میں جب ہم فضائل کا چیپٹر کھولیں گے تو اس میں فضائل کے چیپٹر میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں وہ احادیث قابل قبول ہوتی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہوں۔ لہذا شب برات کی فضیلت میں ان احادیث کو معتبر سمجھا جائے گا۔ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ، فن رجال کے قدیم اور جدید محققین نے شب برات سے متعلق بہت ساری روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے اعلیٰ پائی کے محقق ہیں علامہ نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے علاوہ دیگر نامور محققین کے اسماء گرامی بھی موجود ہیں، بلکہ دور حاضر کے بڑے بڑے محققین اور اکابر علماء بھی ان روایات میں سے بہت سی روایات کو صحیح یا حسن درجے کی قرار دیتے ہیں۔ لہذا شب برات کے متعلق جو روایات کے مجموعہ ہے، اس روایت کے مجموعہ کو ایک قلم سے اور ایک زبان سے ایک ہی بار میں مسترد کر دینا اور رد کر دینا، یہ جو ہے کسی بھی طور پر درست نہیں ہے، بلکہ وہ مسلک اور یا وہ کہہ لیں آپ وہ گروپ علماء کا جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتا ہے، اسی مسلک اور اسی گروپ کے ایک بڑے عالم دین، مشہور محقق، جن کو کم سے کم وہ تو تسلیم کرتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں ایک روایت نقل کی ہے شب برات کی فضیلت سے متعلق اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے کہ نفلی عبادات تنہائی میں اپنے گھر میں کرنا افضل ہوتا ہے۔ تو شب برات کی عبادات اپنے گھر میں کریں یہ بہتر ہے، تنہائی میں کریں یہ بہتر ہے۔ اس کے لیے آپ کو مساجد میں جانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ اور کوئی عبادت الگ سے مقرر نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر ذکر، تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، تسبیح، اوراد و وظائف جو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں مشغول رہ سکتا ہے۔ کوئی خاص طریقہ اس عبادت کا، اس رات کی عبادت کا نہیں ہے۔ 5واں پوائنٹ، کیونکہ یہ جو جتنی بھی عبادات ہوں گی اس رات میں، ساری کی ساری نفلی عبادات ہیں، تو نفلی عبادات اس قدر کرنا چاہیے انسان کو کہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے کمزوری محسوس نہ کرنے لگے، یعنی پوری رات نہ جاگیں کہ اگلے دن کا کام متاثر ہو کے کام پر نہ جا سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات میں چاہے نفل نماز پڑھیں، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے تسبیحات پڑھیں، چاہے اوراد و وظائف پڑھیں، اس عبادت کو اتنا ہی کریں کہ اس کے وجہ سے جو آپ کے حقوق واجبہ ہیں یا جو آپ کے اوپر لازم ہوتے ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ شب برات کے تعلق سے ایک بات اور آپ سے عرض کرنی ہے کہ شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ لینا اور پوری سال عبادات میں کوتاہی اور سستی کرنا جیسا کہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شب برات پر عبادت کرنا بھی چاہے تو ان کے لیے ہماری رائے، اور مطلب کرنا بھی چاہے سے مراد یہ نہیں کہ کرے نا، جو بھی کرے تو ان کے لیے ہماری رائے یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی ان عبادات کو ادا کرے جو ان کے اوپر لازم ہے۔ مثلا کسی کے ذمہ قضا نمازیں اگر ہیں تو وہ پہلے قضا نمازیں پڑھے، بعد میں نفل عبادات وغیرہ میں مشغول ہوں۔ اسی طرح
ایک بات آپ کے سامنے یاد کرنی ہے کہ شب برات کی 15ویں تاریخ کا روزہ اگرچہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ یہ مہینہ شعبان المعظم ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو 15 تاریخ ہے وہ ایام بیض میں سے ہے، جو 13 14 15 ہوتے ہیں، جس کا روزہ رکھنا سنت ہے، تو اس جو ہے نیت کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب مکمل ملے گا اور سنت روزے کا ہی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ شب برات میں مساجد کو سجانا، لائٹنگ کرنا، اور اسی طرح محلے میں لائٹنگ کرنا، اور پھر اس کے بعد مزید خرافات کرنا، بائک لے کر ادھر ادھر نکل جانا، گلیوں میں گھومنا، دکانیں لگانا، شاپنگ کرنا اور کھانا پینا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، یہ ساری کی ساری بری چیزیں ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں بستر تان کر سو جائیں، یا تو آپ عبادت کریں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد جائیں، آپ کی مرضی ہے آپ مسجد جا کر عبادت کریں، ورنہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر عبادت کریں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر پر بھی عبادت نہیں کرتے ہیں اور پھر مسجد جاتے ہیں، 2 4 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بائک اٹھائی، پھر گھومنے کے لیے نکل گئے، اور ساری رات ہو جاتی ہے لڑکوں کو، ہمارے بھائیوں کو بائکس دوڑاتے ہوئے پورے شہر میں گلیوں میں، اور پھر ہوٹلز چلتے رہتے ہیں پوری رات، بس لوگ اس کو یاد کرتے ہیں عبادت کی رات کے نام سے، اور کر کیا رہے ہیں، کوئی بریانی بیچ رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے۔ تو اس طرح ہوٹلوں پر جا کر ہوٹلوں کو آباد کرنا، دکانداری کرنا، خرید و فروخت کرنا، یقیناً یہ رات اس لیے نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بائک لے کر گلیوں میں دوڑائیں گے، ہوٹلز پر بیٹھیں گے، کافی پئیں گے، چائے پئیں گے وغیرہ، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر چادر تان کر سو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔